السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا سلسلہ رمضان المبارک میں خلافت و ملوکیت پر تبصرے کے حوالے سے چل رہا ہے۔ خلافت و ملوکیت مولانا مودودی صاحب کی ایک ایسی علمی خطا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے مفاسد سامنے آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اجلی شخصیات اور ان کے نکھرے کردار وہ لوگوں کے سامنے مسخ صورت میں آئے اور لوگ صحابہ کرام سے بدظن ہو گئے۔ تو اس حوالے سے ہم نے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ مولانا مودودی صاحب کی جو علمی اخطاء ہیں اور جو ان کی غلطیاں ہیں اور سنگین غلطیاں ہیں ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش شروع کی ہے۔ تو جہاں ہم پہلے کچھ موضوعات کو ڈسکس کر چکے ہیں، تو آج ہم مولانا مودودی صاحب کی یہ سنگین غلطی واضح کریں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ جھوٹے راوی، کچھ ضعیف راوی، کچھ مجروح راوی، کچھ سخت مجروح راوی ایسے ہیں کہ جن کی روایات لینا ہماری مجبوری ہے۔ ان کے بغیر نہ تو ہمارا سیرت کا ذخیرہ مکمل ہوتا ہے، نہ ہماری اسلامی تاریخ مکمل ہوتی ہے، اور وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ان راویوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے یہ پیش کیا گیا کہ دیکھیں یہ جن راویوں کی روایات آپ پیش کر رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، محدثین نے ان کو جھوٹا کہا ہے، یہ مجروح ہیں، یہ ناقابل اعتماد ہیں، ان کو قابل اعتماد نہیں قرار دیا جا سکتا، تو پھر ان کی باتیں جو نقل ہوئی ہیں صحابہ کرام کے بارے میں وہ کیسے قابل اعتماد ہوں گی؟ تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ یہ جو شرطیں آپ لگا رہے ہیں یہ ساری حدیث کی شرطیں ہیں، تاریخی واقعات میں یہ شرطیں نہیں لگائی جا سکتی۔ چنانچہ مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ شرائط اگر تاریخی واقعات کے معاملے میں لگائی جائیں تو اسلامی تاریخ کے ادوار مابعد کا تو سوال ہی کیا ہے، قرن اول کی تاریخ کا بھی کم از کم 9/10 حصہ غیر معتبر قرار پائے گا، اور ہمارے مخالفین انہی شرائط کو سامنے رکھ کر ان تمام کارناموں کو ساقط الاعتبار قرار دیں گے جن پر ہم فخر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قرن اول کی تاریخ یعنی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی سیرت بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری تاریخ جو ہے نا اس سے ہمیں ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے اگر ہم نے ان جھوٹے راویوں، ان ساقط الاعتبار راویوں کی باتوں کو قبول نہ کیا تو۔ کہتے ہیں کہ مخالفین جو ہیں وہ ہماری ان باتوں کو بھی رد کر دیں گے جو ہم سیرت کے حوالے سے یا خلفائے راشدین یا قرن اول کے حوالے سے یا تاریخ اسلام کے آغاز کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اصول حدیث اور اسماء الرجال کی تنقید کے معیار پر ان کا بیشتر حصہ پورا نہیں اترتا۔ حد یہ ہے کہ سیرت پاک بھی مکمل طور پر اس شرط کے ساتھ مرتب نہیں کی جا سکتی کہ ہر روایت ثقات سے ثقات نے متصل سند کے ساتھ بیان کی ہو۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ حدیث والی شرطیں سیرت میں لگائیں گے یا تاریخ میں لگائیں گے تو ہماری تاریخ ہی گم ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو جھوٹے راوی ہیں نا، یہ جو کذابین، دجالین، سبائی، تبرائی، جن کا ہم تعارف کروانے والے ہیں، اور خود مولانا مودودی صاحب نے ان کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ یہ یعنی اساسی راوی ہیں، ان کے بغیر تاریخ مکمل نہیں ہوتی اور ان کے بغیر سیرت مکمل نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ بھاڑ میں جائے ایسی تاریخ اور بھاڑ میں جائیں ایسے واقعات جو ان جھوٹوں نے بیان کیے ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت کرتے ہیں اور اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں جھوٹے راویوں کے قصے اور کہانیاں ان کا کوئی نہ تو فائدہ ہے اور نہ ہمیں ان کی کوئی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹا قرار پا جاتا ہے، مولانا مودودی صاحب نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ سیرت بھی تو حدیث ہی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس چیز کی نسبت ہو جائے اس کو حدیث کہتے ہیں، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو، صفت ہو۔ چنانچہ اصول حدیث میں حدیث کی تعریف ہی یہ کی گئی کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہو تب بھی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک ہو تب بھی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اور رضامندی
یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، آپ کے اخلاق حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک، یہ ساری چیزیں یہ حدیث سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کہ بہت سارے صحابہ سے مروی حدیث ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اب وہ جہنمی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کے قول، آپ کے فعل کے بارے میں جھوٹ بولے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جھوٹ بولے، وہ جہنمی ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم ہی سمجھے۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ قولی حدیث بیان کر رہا ہے یا فعلی یا تقریری، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں کچھ جھوٹ بول رہا ہے، وہ کذاب ہی ہے، اس کی روایت معتبر نہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اب مولانا مودودی صاحب تو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے جو پیروکار ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سنگین غلطی میں بھی، وہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کرنے میں جو جھوٹا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بیان کرنے میں بھی جھوٹا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا غزوہ، یا آپ کی شکل و صورت، یا آپ کی جسے آپ سیرت کہہ لیں، اس کو بیان کرنے میں وہ سچا ہو جائے گا؟ کیسے یہ ہو جائے گا؟ اور دونوں کا جرم تو ایک جیسا ہی ہے، دونوں ہی حدیثیں ہیں، دونوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں۔ لہٰذا یہ مولانا صاحب کی بالکل فاش غلطی ہے، جس کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی اور جس کا کوئی دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی کرے گا تو پھر جھوٹا دفاع ہی کرے گا۔ ہم اس پر تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ محدثین نے ایسی روایات نقل کیوں کی۔ یہ ہمارے پہلے لیکچر میں ہی، جو ایپیسوڈ نمبر 1 ہے، اس میں ہی ہم نے یہ باتیں کلیئر کر دی ہیں کہ محدثین نے تو یہ روایات ٹیگ لگانے کے لیے، لوگوں کو اس کی حقیقت بتانے کے لیے نقل کیں، یا پھر بعض محدثین نے ایک انسائکلوپیڈیا ٹائپ قائم کیا کہ اس کے بارے میں انہوں نے جتنے بھی اقوال ان کے سامنے آئے، قطع نظر اس بات کے کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، یا ان کو وہ صحیح مانتے ہیں نہیں مانتے، انہوں نے بطور انسائکلوپیڈیا ان چیزوں کو جمع کر دیا۔ انہوں نے ان کو اپنا ایمان نہیں بنایا، ان کی بنیاد پر اپنا عقیدہ نہیں بنایا، ان کی بنیاد پر صحابہ کرام کے بارے میں اپنے نظریات کو خراب نہیں کیا، تو کیسے پھر جائز ہے کہ ان کا بہانہ بنا کر کہ انہوں نے چونکہ نقل کر دی ہے سند کے ساتھ یا بطور تاریخ نقل کر دیا ہے، تو ہم جو ہے اس کی تصدیق بھی کرنا شروع کر دیں، حالانکہ انہوں نے نہیں کی۔ یہ ہمارا پچھلا لیکچر بھی جو گزشتہ لیکچر تھا، اس میں ہم نے امام عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب رحمہم اللہ کے حوالے سے بات کی تھی کہ جہاں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے اپنی کتاب مختصر سیرت الرسول میں کچھ روایات تاریخی طور پر نقل کی، تو انہوں نے ان کے مطابق عقیدہ نہیں بنایا، جبکہ جب عقیدے کی کتاب انہوں نے اپنی لکھی جہاں انہوں نے روافض کا رد کیا ہے، شیعہ کا رد کیا ہے، تو انہوں نے وہی عقائد بیان کیے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں جو اہل السنہ کے اجماعی عقائد ہیں، اور انہوں نے تعریفیں ہی کی ہیں، ان کے فضائل بیان کیے ہیں، اور ان پر جو طعن کی جاتی ہے ان جھوٹی روایات کی بنا پر اس کو رد کر دیا انہوں نے۔ تو یہ اصل چیز ہے کہ جس کو سمجھنا ہے، اور یہ ہم الحمدللہ اس پر تفصیلاً پہلے بات کر چکے ہیں۔ تو یہ بات طے ہو گئی ہے کہ جھوٹے راویوں کے بغیر بالکل گزارا ہوگا۔ بھئی آپ ہمیں بتائیں کہ کون سا شعبہ ایسا ہے دین کا یا دنیا کا، عبادت کا یا معاملات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کون سا ایسا پہلو ہے جو آپ سے اوجھل ہے سوائے ان جھوٹے راویوں پر اعتماد کرنے کے؟ آپ کو یہ ایک بات تو بتائیں۔ ہم الحمدللہ جھوٹے راویوں کی ساری روایات کو رد کرتے ہیں، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر سے تعلق رکھتی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق حسنہ سے تعلق رکھتی ہو، آپ کے اسوہ حسنہ کو بیان کرتی ہو، ہم اس کو رد کرتے ہیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ آپ بتائیں ہم نے سیرت کا کون سا پہلو چھوڑ دیا ہے یا کس پہلو سے ہم انکاری ہیں؟ دیکھیں، حق وہی ہے، دین وہی ہے، شریعت وہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی حدیث اور آپ کی سیرت وہی ہے جو سچے اور اجلے کردار والے راویوں کے ذریعے
ہم تک متصل سند سے پہنچی ہے، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہ حدیث ماننے کے لیے تیار ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل تقریر، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کہیں گے یہ ضعیف کمزور حدیث ہے، یہ سیرت کا یہ جو پہلو بیان کیا گیا ہے یہ کمزور ہے، اس پر ہمارا کوئی اعتماد نہیں۔ آپ بتائیں کہ کیا ہم سیرت سے عاری ہو گئے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ کیا صحیح احادیث جو ہیں، محدثین نے پوری کتابیں، صحیح البخاری ساری تھرو آؤٹ، شروع سے لے کر اینڈ تک ساری سیرت کی کتاب ہے، آپ بتائیں کون سا پہلو ایسا جو سیرت سے تعلق نہیں رکھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی وحی سے انہوں نے شروع کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے بارے میں، آپ کے علم کے بارے میں جتنے بھی اقوال ہیں سب انہوں نے جمع کیے، جو صحیح سند سے آئے تھے انہوں نے جمع کیے۔ اسی طرح آگے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی زکوٰۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرایا، آپ کے غزوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اور اس کے بعد کے بھی کچھ حالات انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ تو بتائیں کون سا پہلو ایسا ہے جو چھوٹ گیا ہے اور جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر جو ہے قرآن کی جو آپ نے فرمائی وہ بھی انہوں نے نقل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کی تعبیریں جو کیں وہ بھی انہوں نے نقل کیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال، آپ کی شکل صورت سب کچھ انہوں نے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب، آپ کے معجزات، کون سی چیز ہے بتائیں نا سیرت کا پہلو؟ اب وہ ساری صحیح الاسناد احادیث ہیں جن پر امت نے اتفاق کر لیا کہ صحیح بخاری کی تمام مرفوع متصل احادیث صحیح ہیں، اب صحیح احادیث کے ذریعے سیرت بیان ہوگی، ہمیں وہ کافی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ساری کتابیں تو سیرت پہ لکھی ہے، امام ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور دیگر محدثین نے جو روایات نقل کی ہیں، سند کے ساتھ نقل کی ہیں، انہیں بھی ہم جانچ اور پرکھ سکتے ہیں، ان میں سے کون سچی ہے، کون سی جھوٹی ہیں، کون سی صحیح اور کون سی ضعیف ہیں۔ جو صحیح ہیں اور سچی ہیں وہ ہمارے لیے سیرت کا ذخیرہ اور منبع ہیں، جو جھوٹی ہیں اور ضعیف ہیں ہمارے لیے وہ سیرت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، نہ ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ محدثین نے اپنا فریضہ سر انجام دے دیا کہ ہمیں ان کی حقیقت بتا دی، اب ہمارا فرض یہ تھا کہ ہم ان کی حقیقت کو آگے لوگوں تک بتاتے، خود بھی سمجھتے اور لوگوں کو بھی سمجھاتے کہ یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ ایک اور بات جو یہاں قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل یا قول یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر بیان کرنے میں وہ جھوٹا ہے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ جو ہے نبوت کی وہ بیان کرنے میں سچا کیسے ہو جائے گا؟ یہ سوال ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک راوی حدیث بیان کرنے میں ضعیف ہے، جھوٹا نہیں، کذاب نہیں، متہم بالکذب نہیں، ضعیف ہے، یعنی اس کا حافظہ جواب دے گیا ہے حدیث بیان کرنے میں، وہ اس کا ضبط کام نہیں کر رہا، اس کو حدیث بھول گئی ہیں، جبکہ تاریخ یا سیرت یا آپ اس کو غزوات کہہ لیں اس کے حوالے سے یا قراءات کہہ لیں یا دیگر فنون علوم جو ہیں ان کے حوالے سے اس کا ضبط ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہے، ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک شخص ہے وہ حدیث میں ضعیف ہے، اس کی حدیثیں قابل قبول نہیں، لیکن قراءات میں امام ہے، وہی جب قراءات بیان کرتا ہے قرآن کریم کی تو وہ ثقہ ہے، امام ہے۔ اسی طرح ایک شخص حدیث میں اتنا بڑا اعلیٰ درجے کا ثقہ نہیں ہے، جتنے بڑے بڑے محدثین تھے ان کے پائے کا نہیں ہے، ان سے کچھ کم ہے، لیکن جب سیرت اور مغازی کا معاملہ آتا ہے تو ان میں امام بن گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ضبط کا معاملہ ہے، جھوٹ کا معاملہ نہیں، کردار کا معاملہ نہیں، ضبط کا معاملہ ہے کہ اس نے احادیث سنی تو احادیث کا اس نے جب سن رہا تھا تو اس وقت اس کی توجہ صحیح نہیں تھی، یا بعد میں احادیث کا مذاکرہ نہیں کر سکا اور احادیث کو ضبط نہیں رکھ سکا، اس کو بھول گئیں۔ لیکن سیرت، مغازی وغیرہ جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات وغیرہ ہیں، ان میں اس کا شوق اور ذوق زیادہ تھا، اس میں اس کی محنت زیادہ تھی، وہ اسے یاد رہ گئی۔ تو محدثین نے پرکھ لیا کہ احادیث بیان کرنے میں غلطیاں کر لیتا ہے اپنے ضبط کی وجہ سے، لیکن جب غزوات بیان کرتا ہے تو وہ بہت ثقہ ہے، اس کو نہیں بھولے ہیں۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اس میں ضبط کا دخل ہے۔ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو فلاں واقعہ یاد ہے اور فلاں بھول گیا ہے، اس میں اس کا ضبط کا معاملہ ہے، وہ سچا ہے۔ لیکن ایک شخص اگر جھوٹا ثابت ہو گیا ہے
کئی معاملات اس کے جھوٹ سامنے آ گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے تیسرے معاملے میں، 2 معاملوں میں جھوٹا ثابت ہو گیا، تیسرے معاملے میں سچا کیسے ہو جائے گا؟ کیسے آپ مان لیں گے کہ یہاں یہ سچ بول رہا ہے اور اس کے آپ کے پاس کوئی ایسا اتھینٹک سورس بھی نہیں جس کے ذریعے آپ اسے جانچ سکیں؟ اور اگر آپ کے پاس اس کو جانچنے کا اتھینٹک سورس ہے تو وہ سورس دلیل بنے گا، نہ کہ اس جھوٹے بندے کی بات دلیل بنے گی۔ تو یہاں سے ایک مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ مغالطہ مولانا مودودی صاحب کو بھی ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ خاص طور پر واقدی اور سیف بن عمر اور ان جیسے دوسرے راویوں کے متعلق ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال نقل کر کے بڑے زور سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حدیث ہی نہیں، تاریخ میں بھی ان لوگوں کا کوئی بیان قابل قبول نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ محدثین سے نقل کیا جاتا ہے، لیکن وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ حدیث میں تو وہ ضعیف ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، لیکن سیرت میں یا تاریخ میں ان کی باتوں کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ یہ کن راویوں کے بارے میں ہے۔ یہ جو فرق ہم کرتے ہیں یہ ضبط کی وجہ سے کرتے ہیں یا جھوٹے کردار کی وجہ سے کرتے ہیں؟ بھئی جھوٹا کردار ہے تو ادھر بھی جھوٹا ہے، ادھر بھی جھوٹا ہے۔ یہ کیسے ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے میں تو اس کو کوئی حیا اور شرم نہ آئے، لیکن آپ کہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر جھوٹ بولنے میں اس کو آر آ جائے گی، اس کو حیا اور شرم آ جائے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بھی کبھی جھوٹ بولنے سے نہیں باز آئے گا۔ یہ بات تو ہر بندے کو، ہر عقل مند کو معلوم ہے۔ کون ہے جو ایسا سوچ سکتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قول یا فعل کی نسبت کرنے میں تو جھوٹا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غضبات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی نسبت کرنے میں وہ سچا ہو جائے گا؟ کیا آپ نے پیمانہ کیا بنا لیا ہے؟ کیا پیمانہ بنایا ہے؟ تو اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ محدثین نے اگر کہیں حدیث اور تاریخ کے حوالے سے راوی میں فرق کیا ہے تو اس فرق کی بنیاد ضبط ہے، نہ کہ اس کی عدالت، نہ کہ اس کی سچائی اور اس کا جھوٹا ہونا۔ اور دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص جو تھوڑا سا بھی علم حدیث سے مس رکھتا ہے وہ کبھی ایسی بات سوچنا بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ ایک راوی جو ہے وہ ایک طرف جھوٹا ہے اور دوسری طرف ہم اس کو سچا مان لیں۔ تو یہ بات، یہ غلطی مولانا صاحب کی سنگین غلطی ہے، اور یہ مغالطہ ہے جس میں مولانا صاحب خود بھی آگے ہیں اور لوگوں کو بھی انہوں نے تاریخ کے حوالے سے ڈال دیا ہے اس مغالطے میں۔ جو جھوٹا ہے وہ حدیث میں بھی جھوٹا ہے، وہ سیرت میں بھی جھوٹا ہے، وہ تاریخ میں بھی جھوٹا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے حدیث میں ضعیف ہے لیکن غزوات کے بیان میں اس کو ضبط ہے تو اس کی باتیں قبول کر لی گئیں، اس کو نہیں بھولا ہے، یا تاریخ کے حوالے سے اس کو بات نہیں بھولی ہے تو اس کی بات قبول کر لی گئی۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس میں تو محدثین نے یہ بھی فرق کیا ہے کہ ایک راوی جو ہے فلاں علاقے میں اس نے جو حدیثیں بیان کی ہیں وہ صحیح ہیں، اور فلاں علاقے میں جو بیان کی ہیں اس میں ان کو غلطیاں لگی ہیں، لہٰذا وہ ناقابل قبول ہیں۔ اس حوالے سے محدثین کی باتیں بڑی واضح ہیں، اصول حدیث کا ادنا سا طالب علم ان باتوں کو سمجھتا ہے، لیکن حاشا وکلا کسی محدث نے آج تک ایسا نہیں کہا کہ یہ جھوٹا ہے حدیث بیان کرنے میں لیکن سیرت بیان کرنے میں سچا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرنے میں تو جھوٹا ہے، یہ حلت و حرمت کے واقعات بیان کرنے میں تو جھوٹا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات بیان کرنے میں بالکل سچا ہے۔ یہ بات کس نے کہی؟ کوئی ایک حوالہ پیش کیا جا سکتا ہے محدثین سے؟ قطعاً نہیں۔ اب ہم مولانا مودودی صاحب کے جو چہیتے راوی ہیں خلافت و ملوکیت میں، یعنی جن پر وہ اعتماد کرتے ہیں اور جن کے بغیر وہ سمجھتے ہیں دین ہی مکمل نہیں ہے اور سیرت ہی مکمل نہیں ہے، تاریخ ہی مکمل نہیں ہے، تو ان کا نام بھی انہوں نے لیا جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں خاص طور پر، یہ صفحہ 318 پہ کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پر واقدی اور سیف بن عمر اور ان جیسے دوسرے راوی۔ تو ہم ان 5 راویوں کے حالات جو ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو مشہور و معروف تاریخ کے راوی ہیں، جن سے مولانا مودودی صاحب نے استدلال و استنباط بھی کیا ہے اور جن پر اعتماد انہوں نے کیا ہے۔ ان میں سے 2 کے تو انہوں نے نام لے دیے، تو ہم اسی ترتیب سے انشاءاللہ چلیں گے۔ انہوں نے واقدی کا نام لیا ہے کہ خاص طور پر واقدی جو ہے اس کا بیان تو ہم قبول نہ کریں تو آپ کی تاریخ ہی ختم ہو جائے گی، آپ کی سیرت ہی ختم ہو جائے گی۔ اب اس واقدی کے بارے میں محمد بن عمر جس کا نام ہے، محمد بن عمر واقدی، اس کے بارے میں ہم محدثین کے ذرا اقوال آپ کو سناتے ہیں
کہ محدثین کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کی تاریخ یا آپ کی سیرت میں ایسا راوی بیان کرے تو کیا اس کی بات قبول کر لی جائے گی، یا صحابہ کرام کے بارے میں اگر وہ ایسی بات کرے تو کیا اس کی بات قبول کرنا بنتا ہے، کسی سنی مسلمان کو زیب دیتا ہے؟ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، امام ہیں، فقیہ ہیں، کوئی دوسری رائے اہل سنت میں ان کے بارے میں نہیں ہے، ان کے ثقہ معتمد سچے ہونے میں۔ وہ فرماتے ہیں کتب الواقدی یہ کذبن، واقدی کی ساری کتابیں جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اب یہ بات امام عبد الرحمن بن ابی حاتم نے اپنی کتاب الجرح والتعدیل میں نقل کی ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی ساری کتابیں جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ دوسرا قول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا، مشہور و معروف امام ہیں۔ امام احمد بن حنبل محدث ہیں، فقیہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، امام ہیں، امام اہل سنت ہیں، جن کا نام ہی امام اہل سنت پڑ گیا۔ وہ فرماتے ہیں ہوا کذاب، بہت بڑا جھوٹا ہے، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اور یہ قول امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الضعفاء الکبیر میں نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تیسرا قول امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ تعالیٰ، اہل علم جانتے ہیں جو حدیث اور فقہ سے شغف رکھتے ہیں کہ امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور اس پائے کے ائمہ کے ہم عصر بھی تھے، اور علم میں ان کے معاصر اور موافق بھی تھے، بہت بڑے محدث اور فقیہ ہیں امام اسحاق بن راہویہ۔ وہ فرماتے ہیں عندی ممن یضع الحدیث، میرے سے اگر پوچھو تو واقدی جو ہے ان لوگوں میں سے ہے جو حدیثیں خود گھڑتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہیں، جو جھوٹی روایتیں نقل کرتے ہیں اور جھوٹی روایتیں بناتے ہیں، خود گھڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منسوب کرتے ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے، واقدی کذاب ہے۔ الجرح والتعدیل یہ بھی امام ابن ابی حاتم کی کتاب، اس میں یہ ان کا قول صحیح سند سے ثابت ہے۔ امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑے امام ہیں، جرح و تعدیل کے بہت بڑے ناقد ہیں، محدث بھی ہیں، علل کے بھی ماہر ہیں، علماء جانتے ہیں۔ امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یکتب حدیث الواقدی، واقدی کی حدیث لکھی بھی نہیں جائے گی، الواقدی لیس بشیء، یہ کچھ بھی نہیں، کسی قابل نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی روایت کو لکھا بھی نہیں جائے گا۔ یہ الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم۔ اور یہاں پر یہ مغالطہ بھی آپ بعض لوگوں نے دینا ہے آپ کو بعد میں کہ دیکھو جی یہاں فرمایا گیا کہ لا یکتب حدیث الواقدی، واقدی کی حدیث نہیں لکھی جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ اس کی سیرت لکھی جائے گی، اس کی تاریخ لکھی جائے گی، لیکن یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اگر آپ حدیث کی تعریف پڑھ لیں، جس طرح میں نے شروع میں بتایا بھی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر اور آپ کی تاریخ اور آپ کی سیرت اور آپ کے مغازی سب کو شامل ہے، وہ حدیث میں ہی شامل ہیں ساری چیزیں۔ اسی طرح موقوف اور مقطوع کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، یعنی صحابہ کے بارے میں اور تابعین کے بارے میں جو اقوال ہیں، اسی طرح تبع تابعین کے بارے میں جو اقوال ہیں، صحابہ کے بارے میں اقوال کو موقوف حدیث کہا جاتا ہے، اور تابعین اور تبع تابعین کے طرف منسوب جو اقوال ہیں ان کو مقطوع کہا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں محدثین حدیث میں ہی شامل کرتے تھے، لہٰذا اس سے کوئی قول بھی ایسا نہیں لکھا جائے گا جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین کی طرف نسبت ہو۔ یہ بات امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں۔ اسی طرح امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں کہ متروکن، یہ متروک ہے، چھوڑ دیا گیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو دیکھا بھی نہیں جاتا ہے۔ الجرح والتعدیل میں یہ قول ان سے ثابت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے محدث، امیر المومنین فی الفقہ والحدیث، وہ فرماتے ہیں متروک الحدیث، یہ اس کی تو روایت کو ترک کر دیا گیا ہے، اس سے کچھ نہیں محدثین لیتے۔ ترکہ احمد وابن نمیر وابن مبارک و اسماعیل وابن زکریا، بہت بڑے بڑے ائمہ، امام احمد بن حنبل، امام ابن نمیر، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اسماعیل بن زکریا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، متروک ہے، اس کی روایت کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ الضعفاء الکبیر للعقیلی میں یہ قول مل جائے گا آپ کو۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الکنیٰ والاسماء میں خود فرماتے ہیں متروک الحدیث۔ اسی طرح امام محمد بن بشار رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں تاریخ بغداد میں صحیح سند کے ساتھ ان سے ایک قول منقول ہے، ما رأیت اکذب شفتین من الواقدی، میں نے اپنی زندگی میں واقدی سے بڑا جھوٹا نہیں دیکھا۔ لفظی ترجمہ ہے کہ میں نے ان دو ہونٹوں سے سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا واقدی کے علاوہ کوئی نہیں سنا کبھی، یعنی میں نے دیکھا بھی نہیں ہے
اور کسی سے اتنے جھوٹ سنے بھی نہیں ہیں۔ یہ امام محمد بن بشار بہت بڑے محدث ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں، خود چشم دید ہیں اس جھوٹے دجال کے جھوٹوں کے۔ اسی طرح امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ متروک الحدیث فرماتے ہیں اپنی کتاب الضعفاء المتروکون میں۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ مشہور و معروف محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کانا یروی عن الثقات المقلوبات وعن الاسبات المعضلات، یہ ثقہ راویوں سے مقلوب روایتیں، یعنی سند کوئی متن کوئی، سند سچی لگا دی متن جھوٹا لگا دیا، جوڑ کر آگے فٹ کر دیا۔ اسی طرح ثقہ راویوں سے بغیر واسطوں کے، یعنی سند سے واسطے گرا کر روایتیں نقل کرتا ہے۔ اور حتیٰ ربما سبق الی القلب انہ کان المتعمد لذالک، حتیٰ کہ اس کی کارروائیاں دیکھ کر، اس کی روایتیں پڑھ کر یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ جان بوجھ کر ایسے کرتا تھا، اس کو غلطی نہیں لگتی تھی، جان بوجھ کے ایسے کرتا تھا۔ لذالک کان احمد بن حنبل یکذبہ، اسی لیے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کو جھوٹا کہتے تھے، یہ کارروائیاں جھوٹ والی خود کرتا تھا۔ اور اسی طرح حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واستقر الاجماع علی وہن الواقدی، میزان الاعتدال ان کی کتاب ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اجماع ہو گیا اہل علم کا کہ واقدی کی روایت کمزور ہے، وہ قابل اعتماد نہیں ہے، اجماع ہو گیا۔ اس اجماع کے مخالف بن کر اب مولانا مودودی صاحب نے اس کی روایتوں کو قابل اعتماد سمجھا سیرت میں اور تاریخ میں۔ اور آخری قول جو ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کا، کیا بات ہے، مجھے یعنی جتنے بھی اقوال ہیں ان میں سے یہ جو قول ہے نا، وہ پڑھ کر نا پتہ چلتا ہے کہ واقعی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو کارروائیاں تھیں نا صحابہ کرام کے خلاف، اس کی جو خرافات اور بکواسات تھیں، اس کے جو جھوٹ تھے نا صحابہ کرام کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وہ انہوں نے اپنے اس قول میں سمو دیے ہیں، یعنی پوری اس کی زندگی کا خلاصہ کر دیا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے اتحاف المہارہ میں۔ وہ فرماتے ہیں ما کان الواقدی یستحیی من الکذب، واقدی جھوٹ بولنے سے شرماتا ہی نہیں تھا، اس کو حیا ہی نہیں آتی تھی، بڑا بے حیا ہو کر جھوٹ بولتا تھا۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے۔ یہی وہ اب دیکھیں نا، مولانا مودودی صاحب ادھر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی حافظ ابن حجر نے خود تو اس پر سخت جرح کی ہے لیکن اس کے اقوال بھی نقل کر دیے ہیں، تو ہم نے بتایا کہ کیوں نقل کیے ہیں۔ وہ صرف ایک انسائیکلوپیڈیا کتاب تھی جس میں بتانا تھا کہ یہ اقوال بھی آئے ہوئے ہیں، جو بھی علم میں آیا وہ قول لکھ دیا اور اس کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ فلاں کا قول ہے، اس پر ایمان انہوں نے نہیں لایا، اسے تسلیم نہیں کیا یا اسے انہوں نے سچا نہیں قرار دیا، وہ جھوٹا ہی ہے۔ وہ تو حافظ بن حجر فرماتے ہیں، اب دیکھیں یہاں کو کہا کہ حدیث میں جھوٹ بولنے سے وہ نہیں شرماتا، یا تاریخ میں جھوٹ بولنے سے، یا سیرت میں جھوٹ بولنے سے، وہ فرماتے ہیں واقدی جھوٹ بولنے سے شرماتا ہی نہیں تھا، یہ بے حیا اور بے شرم قسم کا جھوٹا تھا محمد بن عمر الواقدی۔ اب دیکھیں یہ کم از کم 1 درجن حوالے ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں واقدی کی کذب بیانیوں کے بارے میں، اس کے جھوٹا اور اس کے یعنی سخت مجروح ہونے کے بارے میں، اس کے متروک ہونے کے بارے میں، یہ حوالے آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کچھ لوگ 2-4 حوالے ویسے اٹھا کے پھرتے ہوں گے، کسی امام کا کوئی قول انہوں نے لے لیا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ واقدی اچھا ہے، یا واقدی پر کوئی اعتماد کرنے کی بات انہوں نے کی ہوگی، تو یہ قول بالکل ایسے ہی ہیں کہ ایک بندے کے بارے میں، اس کے جھوٹا ہونے کے بارے میں بہت سے لوگوں کو پتہ چل گیا۔ یہ دیکھیں ائمہ دین درجنوں بڑے بڑے ائمہ ہیں، کبار ائمہ ہیں، ان سب کو پتہ چل گیا کہ یہ واقدی دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ لیکن اگر 2-4 بندے ایسے مل جاتے ہیں جو کچھ نرم رویہ رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بولتا تھا، اس کو کوئی غلطی لگی ہوگی اس لیے اس نے جھوٹی روایت نقل کر دی، اور ایسا انہوں نے خیال کر لیا یا اس کو انہوں نے قابل اعتماد سمجھ لیا، تو ایسا نہیں کہ ہم ان سب محدثین کی جو واضح اور ٹھوس گواہیاں ہیں جو انہوں نے خود سنی ہیں اس کے کانوں سے، وہ کہتے ہیں ما رأیت، میں نے دیکھا ہی نہیں اس سے بڑا جھوٹا، تو ایسی باتوں کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، یہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال میں ایک دیتا ہوں، انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، وہ ایسے شخص کے بارے میں جس کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے، جابر جوفی مشہور کذاب ہے، وہ کہتے ہیں ما رأیت اکذب من جابر جوفی، میں نے جابر جوفی سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں دیکھا۔
جابر جوفی سے بڑا جھوٹا میں نے کوئی نہیں دیکھا ہے۔ اب جابر جوفی سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی ہے۔ اسی طرح دیگر ائمہ کی گواہی بھی مل جائے گی اس کے جھوٹا ہونے کے بارے میں، اس کے متروک اور اس کے ضعیف ہونے کے بارے میں۔ لیکن امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ خود بڑے جلیل القدر امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، علل کے ماہر بھی ہیں، لیکن امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کو جابر جوفی کی اس قصہ بیانی کا پتہ نہیں چلا، تو انہوں نے اس کی توثیق کر دی، انہوں نے کہا کہ وہ ثقہ ہے۔ اب کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے جو کبار محدثین ہیں ان کی بات کو رد کر دیا جائے گا جنہوں نے اس کے جھوٹوں کا خود مشاہدہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہوا کہ میں نے اس سے جھوٹا دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو دوسری طرف امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کو اگر یہ مغالطہ لگ گیا اس کے حلیے کی وجہ سے یا اس کے بظاہر تقوی ظاہر کرنے کی وجہ سے کہ شاید یہ سچا ہے، تو اب ان ائمہ کی جو سچی گواہی ہے وہ تو نہیں چھوڑی جا سکتی۔ احترام کے ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہیں چلا، اس خبیث نے اپنا جھوٹ ان کے سامنے واضح نہیں ہونے دیا۔ تو یہ اب بات کو سمجھ لیں آپ کہ محمد بن عمر الواقدی جو ہے وہ کذاب ہے، دجال ہے، حدیثیں گھڑتا تھا، جھوٹ بولتا تھا اور شرماتا بھی نہیں تھا جھوٹ بولتے ہوئے۔ اب اگلے راوی کی طرف ہم آتے ہیں، سیف بن عمر، جس کا مولانا مودودی صاحب نے دوسرے نمبر پر خود ذکر کیا ہے کہ سیف بن عمر بھی ایسے راویوں میں سے ہے جن کی باتوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا، سراسر نظر انداز نہیں کر سکتے، کچھ تو قبول کرنی پڑیں گی۔ اب اس کے بارے میں دیکھیں محدثین کیا کہتے ہیں، ذرا سماعت فرمائیں۔ پہلے نمبر پر امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متروک الحدیث، یہ متروک الحدیث ہے، اس کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، قطعاً قابل قبول نہیں، قابل اعتناء نہیں، قابل توجہ نہیں۔ اور فرماتے ہیں یشبہ حدیثہ حدیث الواقدی، اس کی حدیث واقدی کی حدیث جیسی ہے، یعنی جس طرح واقدی کذاب ہے اسی طرح وہ فرماتے ہیں اس کی حدیثیں بھی جھوٹی ہیں کیونکہ واقدی کی حدیثوں جیسی ہیں۔ اور خود امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کا قول متروک پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے واقدی کو متروک کہا تھا، تو یہ بھی کم از کم متروک ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث کا کوئی اعتبار نہیں۔ امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضعیف الحدیث، اس کی حدیث ضعیف ہے، یہ اس کی حدیث صحیح نہیں۔ امام ابو زرع فرماتے ہیں ضعیف الحدیث، اسی طرح امام نسائی فرماتے ہیں ضعیف، اور الضعفاء والمتروکون میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متروک ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتہم بالزندقۃ وہو ساقط فی روایت الحدیث، فرماتے ہیں اس پر تو بے دین اور ملحد ہونے کا الزام ہے کہ اندر سے بدباطن تھا، اسلام کا دشمن تھا۔ یہ اس پر یہ بھی محدثین نے کہا ہے کہ یہ اسلام کا دشمن ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتبار نہیں ہے، اور حدیث کی روایت میں کہتے ہیں ساقط ہے، بالکل ناقابل اعتبار ہے۔ اسی طرح امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے کوئی بندہ امام حاکم کو مغالطہ لگ گیا، امام حاکم کو مغالطہ لگ گیا، امام ابو نعیم اصبہانی کو بھی مغالطہ لگ گیا، اور دیگر آگے جو اقوال آ رہے ہیں۔ امام ابو نعیم اصبہانی فرماتے ہیں متہم فی دینہ مرمی بالزندقہ، فرماتے ہیں کہ اس کے دین اور اس کے ایمان پر بھی کلام کی گئی ہے کہ یہ بے ایمان تھا اندر سے، اور اس کو زندیق تک کہا گیا کہ یہ بے دین اور ملحد تھا، دین کا دشمن تھا، اوپر سے اپنا دین اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا۔ ساقط الحدیث لا شیء، حدیث میں بالکل گیا گزرا ہے، کچھ بھی نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ الکامل میں فرماتے ہیں ولی سیف بن عمر احادیث، کہتے ہیں کہ سیف بن عمر کی کئی اور حدیثیں ہیں، کچھ تو میں نے ذکر کر دی ہیں اور کچھ ذکر نہیں کی، وعامتها منکر لم یتابع علیہا، اکثر ان میں سے منکر ہیں جن کی کسی دوسرے ثقہ راوی نے مطابقت نہیں کی ہے۔ وہو الی الضعف اقرب منہ الی الصدق، کہتے ہیں سچائی کی بجائے یہ دوسری طرف زیادہ جاتا نظر آتا ہے، یعنی سچائی کی بجائے، صحت کی بجائے ضعف اور جھوٹ کی طرف اس کا میلان زیادہ ہے اس کی روایات کا۔ نمبر 9، نواں قول امام یعقوب بن سفیان الفسوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں، ناقد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سیف اور سعد الاسقاف حدیثہما و روایتہما لیس بشیء، ان کی حدیث اور ان کی روایت کچھ بھی نہیں ہے، کسی کام کی نہیں ہے، کوڑے دان میں پھینکنے کے لائق ہے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، یہ 10واں قول ہے، اور ہم 10 پہ ہی اختتام کرتے ہیں کیونکہ ہم نے باقی اور 3 پر بھی بات کرنی ہے، وقت تھوڑا ہے ہمارے پاس۔ تو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتہم بالزندقہ،
اس پر زندیق ہونے کا بھی محدثین نے الزام لگایا ہے۔ یروی الموضوعات عن الاسبات، کہتے ثقہ راویوں سے جھوٹی روایات منسوب کر کے بیان کر دیتا تھا، یعنی نام ثقہ کا لے گیا، لوگ سمجھے کہ ثقہ بندے نے بیان کی ہے، یہ خود جھوٹ گھڑ کر اس ثقہ پر لگا رہا ہوتا تھا۔ یہ المجروحین امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ تو سیف بن عمر کے بارے میں، اس زندیق کے بارے میں، اس جھوٹے اور دجال کے بارے میں، روایتیں گھڑنے والے کے بارے میں بھی آپ نے سماعت فرما لیا، لیکن مولانا مودودی صاحب اس بات پر مصر ہیں کہ سیف بن عمر اور محمد بن عمر الواقدی جیسے راویوں کی روایات تو لینی چاہیے نا جی، ان کو یکسر نہیں چھوڑا جا سکتا، ان کے بغیر تو تاریخ ہی ادھوری رہ جائے گی، 9/10 حصہ ضائع ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں ضائع ہو جائے، ضائع ہے، اس ضائع پہلے ہی ضائع ہے، نہ بھی ہم ضائع نہ بھی کریں تو ہم نے کیا ضائع کرنا، وہ پہلے ہی ضائع ہے، کیونکہ وہ تو جھوٹ پر مبنی ہے۔ ہم جھوٹے لوگوں کی کوئی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے بارے میں قبول نہیں کرتے۔ اس سے آگے آ گیا ابو مخنف لوط بن یحییٰ، یہ بھی بڑا مشہور و معروف راوی ہے ان روایات کا جو مولانا مودودی صاحب نے نقل کی ہیں اپنی خلافت و ملوکیت میں۔ آگے ہم انشاءاللہ چلیں گے، جو واقعات انہوں نے نقل کیے ہیں تو ان میں ہم بتائیں گے کہ یہ کس جھوٹے نے نقل کیا ہے، اس میں کون سا جھوٹا ہے، کیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے تبصرہ ہوتا رہے گا۔ تو ابو مخنف لوط بن یحییٰ یہ بہت بڑا رافضی ذاکر تھا، یعنی شیعہ کا ذاکر تھا، جھوٹ گھڑ گھڑ کر بیان کرتا۔ اب اس کے بارے میں ذرا ائمہ کے اقوال ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو مخنف لیس بثقۃ، یہ قابل اعتماد نہیں ہے، یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ اور دوبارہ ایک اور موقع پر فرماتے ہیں ابو مخنف لیس بشیء، شاید کوئی یہ سمجھ لے کہ ثقہ نہیں ہے لیکن ثقہ سے کم ہے لیکن قابل اعتماد ہے، تو انہوں نے فرمایا ابو مخنف لیس بشیء، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کسی قابل نہیں ہے، اس کی بات کو سنا بھی نہیں جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متروک الحدیث، یہ متروک الحدیث ہے۔ امام یعقوب بن سفیان الفصوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ابو مخنف کو ان راویوں میں ذکر کرتے ہیں من یرغب عن الروایات عنہم، جن کی روایت کو دیکھا بھی نہیں جائے گا، اس کی طرف رخ بھی نہیں کیا جائے گا، جھوٹی روایات جن کو بالکل ناقابل التفات کہتے ہیں، یہ ان راویوں میں سے ہے جن کی روایات بالکل ناقابل التفات ہیں۔ یہ امام یعقوب بن سفیان الفصوی نے المعرفۃ والتاریخ میں فرمایا ہے۔ امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہو شیعی محترق صاحب اخبارہم، یہ کٹر شیعہ تھا، جلا ہوا شیعہ تھا، جلا ہوا یعنی صحابہ کی دشمنی میں جلا ہوا تھا، اور صاحب اخبارہم یہ شیعہ کا رپورٹر تھا۔ یہ ہے اصل بات، امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دی، یہ شیعہ کا رپورٹر تھا۔ اب دیکھ لیں ادھر مولانا مودودی صاحب نے، یہ آگے جا کے ہم بات کرتے بھی ہیں کہ مصنفین کے بارے میں تو کہا کہ امام ابن سعد شیعہ نہیں تھے، امام ابن کثیر شیعہ نہیں تھے، امام فلان شیعہ نہیں تھے، لیکن جن راویوں کی روایات وہ نقل کر رہے ہیں انہی کتابوں سے، ان کے بارے میں انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ شیعہ تھا، یہ شیعہ تھا۔ چلیں یہ تو بات ہم آگے جا کے کرتے ہیں۔ تو امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ الکامل میں اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ یہ جلا ہوا شیعہ تھا اور شیعہ کا بہت مشہور رپورٹر تھا، یعنی کہانی باز، شیعہ کے لیے اس نے بڑی کہانیاں گھڑی ہیں۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں ابو مخنف لوط بن یحییٰ کوفی اخباری ضعیف، یہ کوفی تھا اور رپورٹر ٹائپ کا بندہ تھا اور ضعیف تھا، قابل اعتماد نہیں تھا۔ آگے دیکھیں امام قوام السنہ ابو القاسم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اما رواہ ابو مخنف وغیرہ من الروافض فلا اعتماد بروایاتہم، جو روایتیں ابو مخنف اور دیگر روافض نے بیان کی ہیں، یعنی رافضی قرار دے رہے ہیں کہ ابو مخنف اور دیگر اس کے ساتھی جو رافضی روایتیں بیان کرتے ہیں فلا اعتماد بروایاتہم، ان کی روایت کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ لیکن مولانا مودودی صاحب مصر ہیں کہ ان کا اعتماد کرنا ہے، ان پر اعتبار کیے بغیر تو ہماری سیرت ہی ضائع ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ابو مخنف کا ذکر اور بھی کئی راویوں کا ذکر کر رہے تھے تو کہتے کلہم کذابون، سارے کے سارے سخت جھوٹے ہیں، ابو مخنف سمیت وہ جو راوی جن کا ذکر انہوں نے کیا، کہتے سخت جھوٹے ہیں۔ یہ الموضوعات میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو طعن کے لیے روایات بیان کی جاتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک تو جو
جھوٹ پر مبنی ہیں یا تو ساری کی ساری جھوٹی ہیں یا پھر ان میں جھوٹ داخل کر دیا، کچھ سچی باتیں ان کے اندر جھوٹ کا پیوند لگا کر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے شامل کیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جتنی بھی یہ صریح طعنے ہیں اور تشنیع ہے صحابہ کرام کے بارے میں روایات میں منقول ہے، وہ جھوٹے معروف جھوٹوں نے روایت کی ہے، ان میں سے اکثریت معروف جھوٹوں کی روایت کردہ ہے جن کا جھوٹا ہونا بالکل مشہور و معروف ہے، مثل ابی مخنف لوط ابن یحییٰ، جیسا کہ لوط بن یحییٰ جیسے جھوٹے ہیں۔ تو یہ منہاج السنہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہتے کہ یہ جھوٹے ہیں، دجال ہیں، یہ صحابہ کے دشمن ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوط بن یحییٰ ابو مخنف الکوفی الرافضی الاخباری، یہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ رافضی ہے، ان رافضیوں کا ذاکر ہے، رپورٹر ہے، اور رافضی صحابہ کے دشمن کو کہتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ؟ جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ایمان کے انکاری ہیں، جو ان کی عدالت کے انکاری ہیں، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان باندھتے ہیں، یہ رافضی ہوتے ہیں، یہ رافضی ہے۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں لوط بن یحییٰ ابو مخنف اخباری تالف لا یوثق بہ، یہ ہلاک و برباد ہونے والا رپورٹر تھا، یعنی جھوٹا، جسے کہتے ہیں نا زرد صحافت کرنے والا جھوٹا صحافی تھا، اس پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح دوسری جگہ کہتے ہیں ابو مخنف کذاب، ابو مخنف کذاب ہے، یہ تاریخ الاسلام میں انہوں نے فرمایا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ متہم فیما یرویہ۔ مولانا مودودی صاحب، آپ کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کتابیں تو یاد آ گئیں، البدایہ والنہایہ سے آپ نے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے روایتیں تو نقل کر دیں اپنے مفاد کے لیے، لیکن ان روایتوں کو بیان کرنے والوں کے بارے میں جو حافظ ابن کثیر نے فرمایا تھا وہ آپ نے لوگوں کو نہیں بتایا۔ یہی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہی ان کی تاریخ ہے البدایہ والنہایہ، اسی میں وہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مُتَّهَمٌ فِي مَا يَرْوِيهِ۔ ابو مخنف جو روایتیں بیان کرتا تھا ان میں جھوٹ بولتا تھا، محدثین نے اس کو جھوٹا کہا ہے، لا سیما فی بات بالتشیع، خصوصاً جو شیعہ کے حق میں اس نے روایتیں بیان کی ہیں ان کے بارے میں تو پیور جھوٹا ہے یہ۔ تو اب دیکھیں یہ باتیں نہیں بیان کریں گے لوگوں کے سامنے، نہیں بتائیں گے کہ حافظ ابن کثیر نے یہی بات تاریخ میں ہی لکھی ہے، اسی البدایہ والنہایہ سے جھوٹی روایتیں نقل کر رہے ہو، اسی البدایہ والنہایہ سے حافظ ابن کثیر کا قول نقل نہیں کر رہے، کیا یہ دیانت و امانت ہے؟ کیا یہ پورا سچ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوط والکلبی کذابان، لوط اور کلبی جس کا ذکر آگے آنے والا ہے، دونوں کذاب ہیں، سخت جھوٹے ہیں۔ یہ اللآلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں انہوں نے فرمایا ہے۔ علامہ ابن عراق الکنانی فرماتے ہیں ابو مخنف کذاب تالف، ابو مخنف متروک اور کذاب ہے، سخت جھوٹا ہے، حتیٰ کہ امام بریلویت احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اسے کذاب اور رافضی قرار دیا ہے، صحابہ کا دشمن اور سخت جھوٹا ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں چوتھے راوی پر، محمد بن صائب الکلبی، یہ بھی خلافت و ملوکیت کا مرکزی راوی ہے، یعنی جن روایات پر خلافت و ملوکیت میں اعتماد کر کے صحابہ کرام خصوصاً سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کی گئی ہے، یہ انہی میں سے ایک ہے۔ یہ سبائی درندہ تھا، ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا، محدثین کہتے ہیں، سماعت فرمائیں ذرا، کہ سلیمان التیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کانا بالکوفۃ کذابانی، کوفے میں دو سخت جھوٹے تھے، ایک جو ہے ان میں سے پہلا نمبر جس کو پہلا ایوارڈ ملا نا جھوٹا ہونے کا کوفے میں، وہ کلبی ہے، یعنی محمد بن صائب الکلبی۔ یہ الجرح و تعدیل میں امام ابن ابی حاتم نے قول سند سے نقل کیا ہے۔ اسی طرح قرہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محدثین یہ کہتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ کلبی جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح امام ابو حاتم فرماتے ہیں الناس مجتمعون علی ترک حدیث لا یشتغل بہ هو ذاہب الحدیث، لوگ اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ اس کی حدیث کو نہیں لیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی جائے گی، اسے لکھا بھی نہیں جائے گا، ذاہب الحدیث ہے۔ اب جب محدثین نے یہی باتیں لکھیں تو مولانا مودودی صاحب کو نظر نہیں آئیں، یا انہوں نے جان بوجھ کر ان کو سمجھنا یا آگے بیان کرنا گوارا نہیں کیا، لیکن
جب محدثین نے بتایا کہ یہ روایت بھی اس جھوٹے نے گھڑی ہے، اس کا نام ساتھ لگا دیا، تو اس کا نام حذف کر کے اس کو سچ بنا کر عوام کے سامنے رکھ دیا۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے عوام کے ساتھ۔ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابن معین فرماتے ہیں الکلبی لیس بشیء، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ الجرح و تعدیل میں امام ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے۔ امام یزید بن زریع فرماتے ہیں وکانہ سبائیا، یہ سبائی درندہ تھا، سبائی تھا۔ سبائی جانتے نا آپ کنہیں کہتے ہیں؟ رافضیوں کی بہت گندی ترین قسم ہے۔ عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا، یہ اس کے پیروکار ہیں، یہ دین اسلام کے سخت دشمن ہیں، دین اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے منافق ہیں۔ وہ فرماتے ہیں امام یزید بن زریع کہ یہ سبائی تھا۔ یہ آپ الکامل فی ضعفاء الرجال میں امام ابن عدی کی کتاب میں یہ بات آپ کو مل جائے گی۔ جوزجانی کہتے ہیں کذاب ساقط احوال الرجال میں، انہوں نے اپنی کتاب میں کہا کہ یہ کذاب ہے، سخت جھوٹا ہے اور ناقابل اعتبار ہے۔ امام نسائی فرماتے ہیں متروک الحدیث، امام مسلم فرماتے ہیں متروک الحدیث، امام ترمذی فرماتے ہیں وقت ترکہ اہل الحدیث، محدثین نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ امام بہقی فرماتے ہیں محمد بن الصائب الکلبی لا یحتج بہ، محمد بن الصائب الکلبی سے اس کی بات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ نیز فرماتے ہیں الکلبی متروک، کلبی متروک ہے۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں کلبی متروک ہے سنن دارقطنی میں۔ اسی طرح حافظ جورقانی نے یہ حدیث نقل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ فرماتے ہیں کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ فرتکب ھذہ الکبیرۃ جماعۃ، ایک گروہ تھا راویوں کا جو جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ کر اس وعید کے مصداق بنتے تھے، پورا گروہ تھا، اس میں سے منہم، ان میں سے محمد بن صائب الکلبی، محمد بن صائب الکلبی ان میں سے ایک تھا۔ یہ الاباطیل والمناکیر ان کی کتاب ہے، اس میں حافظ بن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وکان من کبار الکذابین، بڑے بڑے جھوٹوں میں سے، جو بڑے بڑے نامور جھوٹے ہیں جنہوں نے جھوٹ کے ایوارڈ سمیٹے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک محمد بن صائب الکلبی ہے۔ یہ بات انہوں نے امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب الموضوعات میں درج کی ہے۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوط والکلبی کذابانی، لوط بن یحییٰ ابو مخنف جس کے بارے میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، وہ اور یہ کلبی محمد بن صائب الکلبی یہ دونوں کذاب ہیں، سخت جھوٹے ہیں۔ اب ایسے جھوٹوں کی روایات مودودی صاحب کہتے ہیں کہ لینا ضروری ہے، اس کے بغیر ہماری سیرت مکمل نہیں ہوتی، ہماری تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ ہم کوڑے دان میں پھینکتے ہیں ایسی تاریخ کو، ہم اس پر کوئی اعتماد نہیں کرتے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے جھوٹ کہتے ہیں جو ان جھوٹے راویوں نے گھڑا ہے، ہم اسے سیرت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان یا اسے سچی تاریخ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ فیصلہ اب قارئین اور ناظرین نے کرنا ہے، ہم نے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اگلا راوی ہے ہشام بن محمد الکلبی، یہی محمد بن صائب الکلبی جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، اس کا بیٹا ہے یہ ہشام بن محمد الکلبی۔ تو ہشام بن محمد الکلبی یہ بھی تبرعی رافضی تھا، اس کو ہم نے ٹائٹل دیا ہے تبرعی رافضی، اور دلیلیں کیا ہیں وہ آگے ہم ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت، وہ فرماتے ہیں کہ ہشام بن الکلبی من یحدث عنہ، ہشام بن محمد الکلبی جو ہے اس سے کون حدیث بیان کرتا ہے، اس سے کون روایت لیتا ہے؟ انما ہوا صاحب و سامر و نسب، یہ تو گپیں شپیں ہانکنے والا قصہ گو تھا اور کچھ نسب لوگوں کے بیان کیا کرتا تھا۔ ما ظننت ان احدا یحدث عنہ، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس سے حدیث کبھی لے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب ہو اور اس سے کوئی لے، میرا نہیں خیال کہ کوئی عقل مند بندہ ایسے کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے العلل و معرفۃ الرجال، اس میں ان کے بیٹے عبداللہ نے یہ روایت نقل کی ہے۔ نمبر 2، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں وکانا صاحب انصاب و ثمر، یہ تو لوگوں کی کوئی نسب شسب وہ جانتا تھا اور قصہ گو تھا۔ وہ احب الیہ من ابیہ، لیکن اپنے باپ کی نسبت یہ مجھے کچھ اچھا لگتا ہے۔ اب یہاں سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ اچھا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں توثیق نسبی۔ اسی طرح ہوتی ہے تضعیف نسبی بھی، کہ جس کی نسبت کی گئی ہے، جس کی نسبت اس کو اچھا یا برا کہا گیا، اس کو دیکھا جانا ہے کہ اس کی وقت کیا ہے، اس حساب سے پھر پتہ چلے گا کہ یہ لفظ جرح بنتا ہے یا توثیق بنتا ہے۔
اب کہتے ہیں کہ اپنے باپ سے کچھ اچھا تھا۔ اب اس کے باپ کے بارے میں کیا نظریہ ہے امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ ہم نقل کر چکے ہیں کہ الناس مجتمعون علی ترک حدیثہ لا یشتغل بہ، کہ لوگ محدثین سارے متفق ہیں کہ اس کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، دیکھا بھی نہیں جائے گا اس کی طرف۔ تو یہ کہہ لیں کہ اس سے تھوڑا کو اچھا سمجھتے ہیں، سچا نہیں سمجھتے اس کو، صاحب کردار نہیں سمجھتے اس کو، ثقہ قابل اعتماد نہیں سمجھتے، اپنے باپ کی نسبت تھوڑا سا کم جھوٹا یہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہشام بن محمد الصائب جو ہیں ابو منذر الکلبی یہ اہل کوفہ میں سے ہے اور اپنے باپ سے روایتیں نقل کرتا ہے اور معروف مولا سلیمان سے اور عراقیوں سے، لیکن روایتیں کیسی ہوتی ہیں؟ العجائب والاخبار التي لا اصول لها، ایسی عجیب و غریب باتیں نقل کرتا ہے اور ایسی بے سر و پا خبریں نقل کرتا ہے جن کا کوئی سر پیر نہیں، کوئی سر پیر نہیں ان روایات کا، بالکل جھوٹی اور بے اصل روایتیں نقل کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں وَقَانَ غَالِيًا فِي التَّشَيُّعِ، یہ شیعہ پن میں غالی تھا، یعنی رافضیہ تھی اس میں، اور یہ جو قصے کہانیاں اس نے جھوٹی گھڑی ہیں وہ بیان کرنے کے محتاج ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا کاروائیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ یہ بات امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المجروحین میں فرمائی ہے۔ امام دارقطنی نے اس کو الضعفاء والمتروکون میں ذکر کیا ہے، حافظ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الضعفاء والمتروکون میں اسے ذکر کیا ہے، اور وہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، اور اسی طرح امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ یہ متروک ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ مِنْ أَكْذَبِ النَّاسِ وَهُوَ شِيعِيٌّ، یہ جھوٹے ترین لوگوں میں سے ایک تھا، بڑے بڑے پیٹنٹ جھوٹے جو ہیں نا ان میں سے ایک تھا، اور یہ شیعی تھا۔ اور یہ منہاج السنہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت موجود ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن الجارود رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن السکن رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں سب نے اس کو ناقابل اعتبار اور ضعیف گردانا ہے، اس کو قابل اعتماد نہیں سمجھا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہشام اور اس کا باپ دونوں متروک ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کی طرح متروک ہے۔ وَقَانَ رَافِضِيَّيْنِ، یہ دیوان الضعفاء ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ دونوں رافضی تھے، دونوں صحابہ کرام کے دشمن تھے، دونوں تبرعی تھے، دونوں جھوٹے تھے، رافضی جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں کہ اس کا باپ مفسر تھا، یعنی محمد بن الصائب الکلبی جو ہیں وہ تفسیری اقوال بھی اس سے نقل ہوئے ہیں، وَلَكِنَّهُ لَا يُوثَقُ بِهِ أَيْضًا، اس پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وَفِيهِ رَفْضٌ كَابْنِهِ، بیٹے کی طرح وہ بھی رافضی ہی تھا، اس میں بھی رافضیت تھی، یعنی دونوں رافضی تھے۔ حافظ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہشام بن محمد بن صائب الکلبی جو ہے وہ اپنے باپ سے روایتیں نقل کرتا ہے، دونوں ہی باپ بیٹا ہی متروک ہیں۔ ابن عراق کنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ 12واں حوالہ درجن یہاں بھی مکمل ہوگی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہشام بن محمد بن صائب الکلبی ہے نا، یہ اتہم بالکذب، محدثین نے اس پر جھوٹ کی تہمت لگائی ہے کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خود سے روایتیں گھڑتا ہے۔ اب بتائیں کہ یہ جو راوی ہیں ان پر کوئی کتنا اعتماد کر سکتا ہے؟ یہ اصل میں اسلام کے مجرم ہیں، یہ محمد بن عمر الواقدی، یہ سیف بن عمر تمیمی، یہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ، یہ محمد بن صائب کلبی اور ہشام بن محمد الکلبی، یہ 5 اور اس طرح کے کچھ اور ہیں، بڑے بڑے جھوٹے پیٹنٹ، یہ تاریخ اسلام کے مجرم ہیں، یہ تاریخ اسلام کے بہت بڑے بڑے مجرم ہیں۔ انہوں نے جھوٹ بول بول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی داغدار کیا، اور صحابہ کرام کے کردار پر بھی انہوں نے جھوٹی روایت گھڑ کر انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ مجرم ہیں جو لوگوں کو صحابہ کرام سے بدظن کرنے کا سبب بنے، اور ہم کہتے ہیں کہ ایسے ہی مجرم وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے جھوٹے ہونے کو چھپا کر ان کا جھوٹا ہونا لوگوں کو نہیں بتاتے، وہ چھپا لیتے ہیں اور ان کی جھوٹی روایت کو سچ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان جھوٹوں کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ کسی شخص کو کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس کو کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے اس کی ظاہری وضاحت سے، یا اس کے پاس اس کے جھوٹ کا کوئی ثبوت نہیں پہنچا تو اس نے اس کو سچا سمجھ لیا یا قابل اعتماد سمجھ لیا، لیکن جب اتمام حجت ہو جائے، جب سارے دلائل سامنے آ جائیں، اب اس دور میں تو کسی کو دھوکہ ہو سکتا تھا، یا بعد میں کسی کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس ساری روایات نہیں ہیں، اب ہم نے جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں،
جیسا کہ مودودی صاحب کے سامنے رکھ دی گئی، انہوں نے پڑھ لی، حافظ ابن حجر کا قول بھی پڑھ لیا کہ واقعی جھوٹ بولنے سے شرماتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہہ دیا کہ میں اس پر اعتماد کرتا ہوں، اور دیگر اقوال حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے کذاب اور رافضی ہونے کے بھی پڑھ لیے، پھر بھی کہتے ہیں کہ میں اعتماد کرتا ہوں۔ اتمام حجت ہو جانے کے بعد، ساری چیزیں سامنے آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، یہ تو ہٹ درمی ہوگی، کہتے ان جھوٹے مردودوں کے بیانات کے بغیر کہتا ہے سیرت ہی مکمل نہیں ہوتی، تاریخ ہی مکمل نہیں ہوتی، تو یہ کتنا بڑا یعنی جھوٹ ہے اور کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ تو خود مولانا مودودی صاحب کو اس بات کا احساس تھا کہ اسی تاریخ میں جس سے میں یہ روایتیں نقل کر رہا ہوں جو میرے مفاد کے لیے ہیں، اس میں بہت سی ناقابل اعتماد باتیں بھی ہیں جسے وہ اپنا ایمان بنائے بیٹھے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں کسی بزرگ کے کسی کام کو غلط صرف اسی وقت کہتا ہوں جب وہ قابل اعتماد ذرائع سے ثابت ہو۔ کہتے ہیں اعتراض تو تب کروں، میں صحابہ پر بھی تب ہی اعتراض کرتا ہوں یا کوئی بات اسے کہتا ہوں کہ غلط ہے جب وہ کسی قابل اعتماد ذرائع سے ثابت ہو اور کسی معقول دلیل سے اس کی تعویل نہ کی جا سکتی ہو۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ قابل اعتماد ذرائع ہیں نا مودودی صاحب کے؟ انہوں نے کہا کہ میں صحابہ پر تب یا بزرگ ہستیوں پر تب بات کروں گا، کلام کروں گا، جرح کروں گا، اعتراض کروں گا جب ان کے بارے میں مستند ذرائع سے یا قابل اعتماد ذرائع سے کوئی چیز ثابت ہو جائے۔ اب دیکھیں محمد بن عمر الواقدی کذاب اور دجال، کیا یہ قابل اعتماد ذریعہ ہے؟ یا سیف بن عمر تمیمی کذاب اور دجال، یہ قابل اعتماد ذریعہ ہے؟ یا پھر اس سے آگے آ جائیں ہشام بن محمد بن الصائب الکلبی یا اس کا باپ محمد بن الصائب الکلبی، یہ قابل اعتماد ذرائع ہیں؟ کیا ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ پھر کیوں انہوں نے ان جھوٹوں کی روایتیں جو ہیں نا صحابہ کرام کے بارے میں نقل کر دیں، جبکہ خود مان رہے ہیں کہ ان جھوٹوں کی باتوں پر اعتماد کر کے کسی پر اعتراض کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں تب ہی بات کروں گا، اعتراض کروں گا، غلط کہوں گا جب وہ قابل اعتماد ذریعے سے ثابت ہو جائے۔ تو کہتے ہیں مگر جب اس شرط پر میں جان لیتا ہوں کہ کام غلط ہوا ہے تو میں اسے غلط مان لیتا ہوں۔ اس واقعی کذاب کے کہنے پہ آپ کو اعتماد ہو گیا کہ واقعی فلاں صحابی نے غلط کام کیا تھا؟ کیسے ہو گیا؟ یہی جو تبرعی ہیں، یہی تو درندے ہیں، یہی جو سبائی ہیں، یہی جو رافضی ہیں، یہی جو کذابین ہیں، متروکین ہیں، ان کی باتوں پر آپ نے کیسے اعتماد کر لیا؟ ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہم مولانا مودودی صاحب کا یہ قول بھی یہاں نقل کریں گے۔ مولانا صاحب کو یہ بھی احساس تھا کہ جو تشیع میں ملوث ہو، یعنی جو شیعہ ہو، صحابہ کرام کے بارے میں اس کی روایت قبول کرنا درست نہیں ہے۔ خود انہوں نے لکھا ہے ان کے علاوہ جن لوگوں سے میں نے کم و بیش ضمنی طور پر استفادہ کیا ہے وہ ابن حجر عسقلانی ہیں، ابن خلقان، ابن خلدون، ابو بکر جساس، قاضی ابو بکر ابن العربی، ملا علی قاری، محب الدین تبری اور بدر الدین عینی جیسے حضرات، جن کے متعلق شاید کوئی شخص بھی یہ کہنے کی جرأت نہ کرے گا کہ وہ ناقابل اعتماد ہیں یا تشیع سے ملوث ہیں۔ یعنی مودودی صاحب بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ جو تشیع میں ملوث ہو اور ناقابل اعتماد ہو، صحابہ کرام کے بارے میں اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے جن لوگوں کی کتابوں سے یہ باتیں نقل کی ہیں وہ شیعہ نہیں تھے، تشیع نہیں تھا ان میں، نہ وہ ناقابل اعتماد تھے۔ لیکن مصنفین کے بارے میں یہ بات آپ نے مان لی، تو راویوں کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں مانی؟ اب راوی اگر ایسے ناقابل اعتماد جھوٹا ہے، راوی تشیع میں لتھڑا ہوا بلکہ رافضیت کا دعوے دار ہے، تبرعی ہے، سبائی ہے، جھوٹا کذاب ہے، دجال ہے، حدیثیں گھڑنے والا ہے، اپنی طرف سے بے حیا جھوٹا ہے، محدثین اس کو سارا کچھ کہہ رہے ہیں، تو وہ آپ کو کیوں قبول ہو گیا صحابہ کرام کے بارے میں؟ کیا یہ دو رخی نہیں ہے؟ کتاب کے بارے میں صفائی دے دی، وہ تو تھی، کتاب کے بارے میں صفائی تھی، وہ دے دی، اور راویوں کے بارے میں صفائی نہیں تھی، وہ نہیں دی۔ حالانکہ کسی نے بھی مولانا مودودی صاحب پر یہ اعتراض نہیں کیا، ہمارے علم کے مطابق کسی اہل سنت میں سے کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پر کیوں اعتماد کیا، وہ تو شیعہ ہیں، یا آپ نے امام بن سعد رحمۃ اللہ علیہ پر کیوں اعتماد کیا، وہ تو شیعہ ہیں۔ کسی نے نہیں کہا، تو اس کی صفائی دے رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ وہ تو کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا، اس کو خود ہی اعتراض بنا کر اس کی صفائی دے رہے ہیں، لیکن جو اصل اعتراض تھا، جو لوگوں نے کیا بھی ان کے سامنے، اور جو ہم بتا بھی چکے ہیں، بیان بھی کر چکے ہیں دلائل سے، وہ اعتراض تھا، اس کے باوجود مولانا مودودی صاحب نے اس کا جواب دینا تو دور کی بات ہے، اس کا پاس بھی نہیں کیا۔ اب یہ جو سبائی درندے ہیں،
یہ جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، یہ جو شیعہ کے صحافی رپورٹر ہیں، ان کی روایتیں کیسے صحابہ کرام کے بارے میں وہ قبول کرتے ہیں؟ کیا یہ انصاف ہے؟ ہم جتنی بھی باتیں ہیں، ہم انصاف کا جو ترازو ہے وہ قارئین اور ناظرین اور سامعین کے ہاتھ میں دیتے ہیں، وہ خود تول لیں، ترازو ان کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کوئی بات کہنے کی بجائے ہم ان سے فیصلہ کرواتے ہیں، وہ اپنے دین اور ایمان سے بتائیں کہ کیا ایسے لوگوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ جب مصنفین پر نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ مصنفین نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہنی، مصنفین نے تو روایت نقل کرنی ہے اور اس کا حوالہ بھی دے دینا، جیسے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حوالہ بھی دے دینا ہے، بات نقل کر دینی ہے، یا حوالہ نہیں بھی دیا تو ہم نے ان کی بات کا حوالہ تلاش کرنا ہے، کیونکہ وہ تو خود ناقل نہیں ہیں، ڈائریکٹ راویوں سے بیان کرنے والے نہیں، ان کو کیسے پتہ چلا؟ ظاہر ہے کسی کتاب سے لیا انہوں نے۔ لیکن جو خود راوی ہے، جو بیان کا ذمہ اپنے اوپر لے رہا ہے، جو جھوٹ باندھ رہا ہے، اس کے بارے میں، جو خود صحابہ پر تبرہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ تبرعی رافضی شیعہ ہے کہ نہیں ہے، وہ ناقابل اعتماد ہے کہ نہیں ہے۔ وہاں آپ کو یہ پیمانہ بھول گیا، اور مصنفین کے بارے میں جہاں آپ کو پتہ تھا کہ ٹھیک ہے، وہاں آپ نے اپنی صفائی پیش کر دی۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دوہرا معیار چھوڑ دیں، بالکل یہ دوہرا معیار ہے، اور اہل سنت والجماعت جو ہیں اس معیار کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے حوالے سے سچے لوگوں کی باتوں پر اعتماد کرنے کی توفیق دے، اور اس طرح کے جھوٹے تبرعی، سبائی، رافضی، دجالین، کذابین اور زندیقین، اللہ رب العزت ہمیں ایسے راویوں کی روایتوں سے بچائے، اور ایسی تاریخ کو ہم سچا سمجھنے سے پہلے دنیا سے چلے جائیں، اس دن سے پہلے ہمیں موت آ جائے جب ہم نے ایسے دجالوں اور جھوٹوں کی روایتوں کو سچ ماننا ہو، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف ان کی باتوں کو سننا ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحابہ اور اہل بیت کی محبت پر ہمیں زندہ رکھے، اسی محبت پر اللہ رب العزت ہمیں شہادت کی موت دے، اسی محبت پر اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن اٹھائے، اور حشر میں اور جنت میں اللہ رب العزت صحابہ و اہل بیت جن کا ہم دفاع کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان کا پڑوس نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ تمام احباب جو ہمیں فیس بک پہ سن رہے ہیں، وہ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اور جو یوٹیوب پر ہمیں سنیں گے ان سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینلز کو ضرور سبسکرائب کریں، ضرور لائک کریں اور ضرور شیئر کریں۔ کسی ایک بندے کی ہدایت کا سبب بھی آپ بن گئے تو یہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔